تو سب سے پہلے تو محترم قبلہ پیر صاحب، ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ یہ واقعہ کربلا جو ہے 1400 سال گزرنے کے بعد بھی ہمارے دلوں میں راج کر رہا ہے، اس کے پس منظر میں کون سی ایسی چیز ہے جو آج بھی ہمارے درمیان یہ موجود ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، مارکہ کربلا جو ہے یہ حقیقت میں حق اور باطل کا مارکہ ہے۔ اس سے پہلے بھی انبیاء کرام علیہ السلام سے رب ذوالجلال قربانیاں لیتا رہا ہے۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام دیکھیں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام دیکھیں، حضرت زکریا علیہ السلام دیکھیں، حضرت یونس علیہ السلام دیکھیں، پھر حضرت یوسف علیہ السلام دیکھیں، تو بہت سارے انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگیوں میں مشکلات بھی آتی رہی ہیں، رب ذوالجلال ان سے قربانیاں بھی لیتا رہا۔ مگر واقعہ کربلا جو ہے اس میں اور ان قربانیوں میں فرق یہ ہے کہ وہاں انفرادی طور پر ایک شخص کی قربانی لی جاتی، ایک شخص کو آزمائش میں ڈالا جاتا تھا، ایک شخص کو امتحان میں ڈالا جاتا تھا۔ رب ذوالجلال نے چاہا کہ انفرادی طور پر تو بہت سارے امتحانات بھی لے لیے گئے، بہت سارے لوگوں کو آزما بھی لیا گیا اور بہت سارے لوگوں کی قربانیاں بھی لے لی گئیں۔ اب کوئی ایسی قربانی ہونی چاہیے جو اجتماعی طور پر ہو، پورے خاندان کی قربانی ہو، اور اس پورے خاندان کے لیے رب ذوالجلال نے خاندان رسول کو منتخب فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اپنے پورے پاکیزہ خاندان کے ساتھ میدان کربلا میں جلوہ گر ہوتے ہیں اور اسلام کی خاطر اس قربانی کا آغاز کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔